الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی ساسان تفسیر کا یہ لیسن نمبر ہے 1.2، یعنی پہلے سورہ کا دوسرا لیسن۔ تھیم ہے سورہ فاتحہ آیت نمبر 1۔ بسم اللہ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے وقت فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت ہے سورہ ہود آیت نمبر 41، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بسم اللہ کہنے سے شروع ہوتی تھی چلنا، اور پھر جب اس کو روکنا ہوتا تو بسم اللہ کہتے تھے اور رک جاتی تھی۔ یہ اللہ کے حکم سے مقرر تھا کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا۔ اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسری مثال لیتے ہیں قرآن سے، سورہ نمل آیت نمبر 30۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام اپنے خط کی ابتدا بسم اللہ سے کی تھی۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت سے ہم کو یہ علم ہو رہا ہے، اندازہ ہو رہا ہے کہ زمانہ قدیم سے تمام پیغمبران اسلام اپنا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے۔ اس سے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو اس میں خدا سے آغاز کرنے کا حکم ہوا، یعنی قرآن بھی جب نازل ہونا شروع ہوا تو دیکھیں سورہ الق کی پہلی آیت میں کہ کس طرح سے شروعات ہو رہی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھنا شروع کریے، شروعات کریے رب کے نام سے۔ اس سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا نام کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ مومن بندوں کو اللہ کا حکم ہے کہ صبح و شام وہ اللہ کا ذکر کریں۔ سورہ دہر آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں۔ ویسے تو اپنے رب کا نام لینا صبح شام، یعنی صبح سے شام، اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام شروع کریں، جو بھی جائز کام شروع کریں روزمرہ کی زندگی میں، اس کی شروعات اللہ کے نام سے ہو۔ یہ اللہ کا اصول ہر قوم اور ہر امت میں رائج ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذَّكَّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ سورہ حج آیت نمبر 34 ہے یہ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ یہاں دیکھیے ہر امت کا ذکر ہو رہا ہے، تمام پیغمبران اسلام جو گزر چکے ہیں ان کی امتیں یہ عمل کیا کرتی تھی کہ جب کبھی قربانی دیں تو اللہ کا نام لیتی تھی، یعنی قربانی کے جانور پر بسم اللہ کہا جاتا تھا۔ بسم اللہ کی اہمیت احادیث کی روشنی میں عثمان بن ابو العاص الطفاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تکلیف کی شکایت کی جب اسلام لانے کے بعد وہ جسم میں درد محسوس کر رہے تھے۔ یعنی ایک صحابی کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے جسم میں درد ہو رہا تھا، انہیں کچھ شیاطین کی طرف سے تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پر رکھو جہاں درد ہے اور 3 بار بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کی قدرت سے اس شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس کا مجھے خوف ہے۔ تو اس دعا پر غور کریں کہ شروعات 3 بار بسم اللہ سے کرنی ہے۔ دوسری حدیث دیکھتے ہیں، ام کلثوم سے روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ کہے، یعنی کھانا کھا رہے ہیں ہم، کچھ کھانا پینا شروع کر رہے ہیں
تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کا نام لے اس پر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا۔ خطبہ ہونے کے بعد وہ ممبر سے نیچے اترے اور انہیں ایک مینڈھا دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، یہ کہتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر، یہ میری طرف سے اور میری امت میں سے جو قربانی نہ کر سکے، اور جو میری امت میں سے قربانی نہ کر سکے۔ یعنی یہ حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا جانور ذبح کرتے تو بسم اللہ واللہ اکبر سے شروعات کرتے۔ حدیث چوتھی دیکھتے ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے، یعنی ٹرین کیے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا، اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھائیو۔ یعنی جو شکار کیا گیا ہے وہ جانور میں سے اگر کتا شیئر کرتا ہے، کھاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ صحابی اس جانور کو نہ کھائے جس کا کتے نے شکار کیا، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مت کھا، کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی۔ یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ نریٹڈ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, when a man goes out of his home and says Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah, in the name of Allah I trust in Allah, there is no might and no power but in Allah, the following will be said to him at that time: you are guided, defended and protected. The devils will go far from him, and another devil will say, how can you deal with a man who has been guided, defended and protected? انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر کے باہر نکلتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے، یعنی بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ کی طاقت اور قوت کے سوا کسی اور کی طاقت اور قوت نہیں ہے، یہ کہنے پر اس کو یہ کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ یو آر گائیڈڈ، تمہاری رہنمائی ہو گئی اور تمہیں بچایا گیا، تمہیں محفوظ کیا گیا۔ اور شیاطین آپس میں کہتے ہیں کہ کیوں کر ہم ایسے شخص کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کو رہنمائی کی گئی، جس کو بچایا گیا اور جس کی حفاظت کی گئی۔ It was narrated that Ibn Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, when the deceased was placed in the grave, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would say, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, in the name of Allah and according to the religion of the Messenger of Allah. یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی میت، یعنی جب کسی مسلمان کی میت قبر میں اتاری جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نام سے، اور یہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہے، یعنی ایک مومن بندے کو اس طرح سے تدفین کرنا اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہے، آپ یہ ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کی تدفین کرتے ہیں۔ بسم اللہ کی اہمیت احادیث کی روشنی میں یہاں پر کچھ احادیث کی ہم سمری دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کے لیے تربیت یافتہ کتوں کو چھوڑتے وقت بسم اللہ کہنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر تلوار اٹھاتے وقت بسم اللہ کہنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور معجزے بھی بسم اللہ کہنے سے صادر ہوتے تھے۔ چند امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہم نے اس لیسن میں سیکھے ہیں۔ اسلامی طور طریقے جو ایک مسلمان کو سکھائے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ روزمرہ کے کام بسم اللہ سے شروع کرے، یعنی جو مسلمان کو سکھایا گیا ہے، یعنی روزمرہ کا اس کا ایٹیٹیوڈ کیسے رہنا چاہیے، اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ روزمرہ کے کام بسم اللہ سے شروع کرے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کام چھوٹا ہو یا بڑا، انسان اپنے مالک حقیقی کا نام لینے کا عادی ہو جائے، اس کو عادت پڑ جائے اللہ کا نام لینے کی، یہ ایک مقصد ہے۔
اللہ کے نام کی برکات سے کام آسان ہو جائے، چونکہ اللہ کے نام میں برکت ہے، ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ کی تائید و مدد پر بندے کا توکل یعنی یقین مضبوط ہو جائے۔ یعنی جب کوئی کام کرتے وقت ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا، اور پھر بندہ اللہ کے نام سے کام شروع کرنے کا عادی ہو جائے تب وہ خود بخود ہی غلط کاموں سے رک جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔